कराची में कोरोना बेकाबू, 15 दिन के सख्त लॉकडाउन का इम्कान। शहर में कोरोना की शरह 30% से बढ़ने पर सूरत हाल हंगामी, अगले 48 घंटे अहम। महकमा सेहत की अस्पतालों को वेंटिलेटर और बेड तैयार रखने की हिदायत। अस्पतालों में ऑक्सीजन टैंक्स भी बनाए जा रहे हैं। जराये के मुताबिक सिंध हुकूमत सख्त पाबंदियों पर गौर कर रही है। वजीर आला सिंध ने कोरोना टास्क फोर्स का इजलास जुमे को बुला लिया। सख्त पाबंदियां लगाने से मुतालिक मुशावरत की जाएगी। ताजरों, स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद ही लॉकडाउन पर हतमी फैसला होगा। तिब्बी माहिरीन, महकमा सेहत सिंध ने फौरी लॉकडाउन की सिफारिश की है। ये सारे एरिए बराए नाम है, कोई एसओपी पे अमल नहीं हो रहा। बाजार खुले रहते हैं, ये एसओपी जरा थोड़ा सा है इधर। नतीजा तो यही निकलना था, कराची को 15 दिन के लिए लॉकडाउन कर दिया जाए। कोरोना है कहाँ? कोई कोरोना नहीं है। ये वायरस इंतहाई खतरनाक है, इसकी बीमार करने की शिद्दत है वो बहुत ज्यादा है। शहरियों का मानने से इनकार, कोरोना यहूदी साजिश करार। कराची की मार्केट्स में एसओपीज की खिलाफ वर्जी जारी। कराची के अस्पताल वैक्सीन न लगवाने वालों से भर गए। 90% कोरोना मरीज वो हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई। तिब्बी माहिरीन का इंकशाफ। डॉक्टर कैसर सज्जाद ने कहा, खुदा न खास्ता भारत जैसी सूरत हाल पाकिस्तान में भी हो सकती है। भारतीय कोरोना से बचने का वाहिद हल लॉकडाउन है। सीईओ इंडस डॉक्टर बारी ने बताया, कोरोना के लिए मुख्तस बड़े अस्पताल मरीजों से भर गए हैं। वैक्सीनेशन को कौमी फरीजा समझें, अवाम का किरदार बहुत अहम है। डॉक्टर सईद ने कहा, भारतीय कोरोना की शिद्दत ज्यादा है, अब भी मौका है, शहरी वैक्सीनेशन करवा लें। सदर अंजुमन ताजरान सिंध जावेद कुरैशी ने कहा, यह मामला सिर्फ लॉकडाउन लगाने से हल नहीं होगा, इंसदादे पोलियो मुहिम की तर्ज पर वैक्सीनेशन की जाए। भारतीय कोरोना ने पाकिस्तान में पंजे गाड़ लिए। मस्बत केसेस की शरह 7.8% तक पहुंच गई। 24 घंटे में मजीद 4119 केस रिपोर्ट, 44 मरीज इंतकाल कर गए। पंजाब में वैक्सीन ना लगवाने वालों पर सरकारी दफातर के दरवाजे बंद। वजीर आला ऑफिस, सिविल सेक्रेटेरिएट समेत तमाम दफातर में वही जा सकेगा जिसके पास वैक्सीन सर्टिफिकेट होगा। नोटिफिकेशन जारी। विफाकी वजीर असद उमर कहते हैं, गुज़श्ता रोज रिकॉर्ड 7,78,000 अफराद ने वैक्सीन लगवाई। हदफ एक दिन में 10 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाना है। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज कोरोना से मुतासिर हो गईं। टेस्ट मुस्बत आने के बाद खुद को करंटीना कर लिया। मरियम नवाज ने ट्वीट में बताया, बुखार, नजला और खांसी है, घर पर ही इलाज हो रहा है। नेक तमन्नाओं और दुआओं के लिए शुक्रिया। लीगी नायब सदर आजाद कश्मीर में अवामी इज्तमाआत में शरीक रहीं। जलसों में स्टेज पर एसओपीज की खिलाफ वर्जियां हुई। कोरोना में मुब्तला मरियम नवाज अवाम से भी घुलती मिलती रहीं। शहबाज गिल ने ट्वीट किया, पता चला कि आपा मरियम सफदर का कोरोना पॉजिटिव आया है, अल्लाह सेहत दे। साथ ही PP38 के नतीजे ट्वीट करके कहा, इनको गिला रहता है नतीजे रुकने का, तो ये पकड़ते जाएं नतीजे, ये आपके बुरे बयानिए और करप्शन का नतीजा है। मैं उनकी कोरोना की पॉजिटिव आने की रिपोर्ट है उस पर इसलिए शक करूंगी कि ये कहीं वैसी रिपोर्ट तो नहीं जो अब्बा हुजूर ने भी बनवाई थी। मरियम नवाज की कोरोना रिपोर्ट पर शक है, कहीं ये इनके अब्बा हुजूर जैसी रिपोर्ट तो नहीं। फिरदौस आशिक आवान कहती हैं, ये आराम करने के लिए कोई नई चाल है। अगर वो कोरोना से मुतासिर हैं तो दुआ गो हूँ। तन्हाई में अपनी अदाओं पर गौर करें, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। मरियम ने अकेले ही अपने वालिद की सियासत का बिस्तर गोल कर दिया। PP38 सियालकोट में ज़िमनी इंतखाब, नताइज आने का सिलसिला जारी। फिरदौस आशिक आवान की विक्ट्री स्पीच, खिलाड़ियों का जश्न। अब से थोड़ी देर पहले तक आने वाले नताइज के मुताबिक तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार एहसन सलीम को मुस्लिम लीग नून के तारिक सुबहानी पर 6,500 वोट्स की बरतरी। इस्लामाबाद में बादल फट पड़े, तूफानी बारिश से सैलाब आ गया। सड़कों पर पानी के तेज रैले गाड़ियां बहा ले गए। शहरी एक दूसरे को बचाते नजर आए। सैलाबी रैला घरों में भी दाखिल। E11-2 में मां और बच्चा घर के बेसमेंट में डूब कर जाम बहा।
راولپنڈی میں طوفانی بارش سے نالہ لئی کی سطح بھی بلند، قریبی آبادیاں خطرے میں آ گئی۔ ریکارڈ 330 ملی میٹر تک بارش کے بعد جڑواں شہروں میں ہائی الرٹ، راول ڈیم کے سپل ویز کھول دیے گئے۔ پاک فوج بھی ریسکیو اور ریلیف کے کاموں میں شہری انتظامیہ کے شانہ بشانہ۔ خیبر پختونخوا میں بھی بارشوں کے بعد سیلابی صورتحال، مردان میں مکان کی چھت گرنے سے 2 بچے جاں بحق، ندی نالوں میں طغیانی۔ باغ آزاد کشمیر میں مکان سیلابی ریلے کی زد میں آ گیا، 1 شخص جان سے گیا۔ وزیر اعظم نے مانسون کے دوران شہریوں کو الرٹ رہنے کا کہہ دیا، متعلقہ اداروں کو بھی متحرک ہونے کی ہدایت۔ Anyone who commits rape, solely and solely that person is responsible. So let's be clear about that. No matter whatever, how much ever a woman is provocative or whatever she wears, the person who commits rape, he is fully responsible. Never is the victim responsible. ریپ کا ذمہ دار صرف اور صرف جرم کرنے والا ہے، وزیر اعظم نے اپنے بیان کی وضاحت کر دی۔ امریکی نشریاتی ادارے کو انٹرویو میں کہا، انہوں نے کبھی ایسی احمقانہ بات نہیں کی کہ زیادتی کا نشانہ بننے والا ذمہ دار ہوگا۔ بیان کو سیاق سے ہٹ کر پیش کیا گیا۔ پاکستان میں جنسی جرائم میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ پردہ صرف عورت نہیں، مردوں کے لیے بھی ہے۔ ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں، پاکستان سمیت مسلم ملکوں میں خواتین کا زیادہ احترام کیا جاتا ہے۔ کراچی میں زیادتی کے بعد قتل بچی کی نماز جنازہ ادا، 6 سال کی ماہم کل رات 9 بجے لاپتہ ہوئی۔ گھر والے رات بھر پاگلوں کی طرح ڈھونڈتے رہے، تھانے گئے تو پاگل کہہ کر بھگا دیا گیا۔ صبح 6 بجے کچرا کنڈی سے لاش ملی، پولیس ڈھونڈنے میں مدد کرتی تو شاید ماہم بچ جاتی۔ پولیس سرجن کے مطابق زیادتی کے بعد بچی کو دم گھونٹ کر مارا گیا۔ نور مقدم قتل کیس میں گرفتار ملزم ظاہر جعفر کا مزید 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ عدالت نے ملزم کے والدین کی جانب سے پولیس کے مبینہ حبس بیجا میں رکھنے پر درخواستیں مسترد کر دیں۔ رکن پنجاب اسمبلی نذیر چوہان ایک بار پھر گرفتار، کوٹ لکھپت جیل سے FIA دفتر منتقل۔ سائبر کرائم یونٹ نے شہزاد اکبر کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا تھا۔ FIR کے مطابق نذیر چوہان نے نفرت انگیز تقریر کی، مذہبی عقائد کو نشانہ بنایا۔ انکوائری میں ثابت ہو چکا کہ نذیر چوہان نے جھوٹی افواہ پھیلائی تھی۔ ترین گروپ کی نذیر چوہان کی گرفتاری کی شدید مذمت، پنجاب اسمبلی میں پرامن احتجاج کا فیصلہ۔ پاک ویسٹ انڈیز پہلا T20 بارش کے باعث تاخیر کا شکار، 10:15 تک بارش رکی تو 5-5 اوور کا میچ ہوگا۔ پاکستان کا ٹاس جیت کے فیلڈنگ کا فیصلہ، محمد وسیم کا ڈیبیو، شرجیل خان کی ٹیم میں واپسی، اماد وسیم اور حسنین ڈراپ۔ داسو حملے کی تحقیقات میں پیش رفت، واقعے میں ملوث ہونے کے شبے میں لاہور سے 2 بھائی زیر حراست، تعلق کوئٹہ سے ہے۔ حملے میں استعمال گاڑی لاہور میں مقیم شخص کی ملکیت تھی۔ داسو حملہ اور جوہر ٹاؤن دھماکے کی کڑیاں بھی ملنے لگیں۔ دونوں حملوں کی ٹیم کا تعلق بھارتی خفیہ ایجنسی را سے ثابت ہو رہا ہے۔ پاکستان میں پناہ لینے والے 5 افغان فوجی کابل حکام کے حوالے۔ ISPR کے مطابق 5 افغان فوجیوں کو باجوڑ نوا پاس کے مقام پر حوالے کیا گیا۔ افغان فوجیوں نے پناہ کے لیے 26 جولائی کو درخواست کی۔ ضابطے کی کارروائی کے بعد افغان فوجیوں کو پاکستان میں داخل ہونے کی اجازت دی گئی تھی۔ افغانستان کے معاملے پر ہم پر بڑا دباؤ آئے گا، دباؤ میں آنے کے بجائے وہ فیصلے کریں گے جو عوام کی بہتری کے لیے ہوں۔ لیڈرشپ کا تقاضا ہے کہ آپ میں دباؤ برداشت کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم عمران خان کا حکومتی رہنماؤں کے اجلاس میں اظہار خیال، کہا ہم میں اور اپوزیشن میں نظریے کا فرق ہے، نظریے پر کھڑے رہے تو کبھی ناکام نہیں ہوں گے۔ 40 لاکھ افراد کو غربت سے نکالنے کا کامیاب پاکستان منصوبہ لا رہے ہیں۔ اجلاس میں آزاد کشمیر الیکشن میں کامیابی پر وزیر اعظم کو مبارکباد پیش کی گئی۔ افغان مسئلے کا واحد اور بہترین حل سیاسی تصفیہ ہے۔ طالبان خود کو فاتح سمجھ رہے ہیں۔ افغانستان میں خانہ جنگی کا خدشہ ہے جس سے پاکستان کو دوہرے مسائل کا سامنا ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان کا امریکی نشریاتی ادارے کو انٹرویو، کہا امریکہ افغان مسئلے کا حل نکالنے میں ناکام رہا۔
افغانستان میں 1.5 لاکھ فوج تھی تب حل تلاش کرنا چاہیے تھا. افغانستان میں ایسی حکومت ہونی چاہیے جس میں تمام فریق شامل ہوں. پاکستان امن کے لیے سہولت کاری جاری رکھے گا. افغان تنازع کا بہترین حل مذاکرات ہے. امریکی وزیر خارجہ کی نئی دلی میں میڈیا بریفنگ. کہا طالبان چاہتے ہیں انہیں عالمی سطح پر تسلیم کیا جائے. طالبان افغانستان میں عالمی حمایت کے خواہش مند ہیں. صدر اشرف غنی طالبان سے براہ راست مذاکرات کے لیے تیار. کہتے ہیں افغان عوام کو مستقبل کا فیصلہ خود کرنا ہوگا. افغان طالبان کا دورہ چین. ملا عبدالغنی برادر کی سربراہی میں وفد کی چینی وزیر خارجہ سے ملاقات. افغانستان کی موجودہ صورتحال اور امن عمل پر تبادلہ خیال ہوا. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے سعودی وزیر خارجہ کی ملاقات. باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال. افغان امن عمل اور رابطہ کاری کے امور بھی زیر غور آئے. سپہ سالار بولے پاکستان اور سعودی عرب بھائی چارے اور باہمی اعتماد کے بندھن میں بندھے ہیں. دونوں ممالک امن و استحکام کے لیے کردار ادا کرتے رہیں گے. وزیر اعظم نے شہباز شریف کے ہتک عزت کے دعوے کا جواب جمع کرا دیا. سیشن کورٹ سے دعویٰ جرمانے کے ساتھ خارج کرنے کی استدعا. کہا رقم کی آفر نواز یا شہباز شریف کی طرف سے براہ راست نہیں تھی، کسی کے ذریعے آئی تھی. شہباز شریف سیاسی معاملات کو عدالتوں میں گھسیٹنا چاہ رہے ہیں. شہرت میرے بیان سے نہیں، کسی اور وجہ سے متاثر ہوئی ہوگی. مریم اورنگزیب کا جواب. کہا عمران خان نے اعتراف کر لیا کہ شہباز شریف نے پیسے کی پیشکش نہیں کی. یہ ہے ان کی سیاسی حقیقت. درخواست واپس لینے سے کام نہیں چلے گا. شہباز شریف اور قوم سے جھوٹ بولنے پر معافی مانگے. کراچی میں انٹر امتحانات کے دوران بدنظمی پر طلباء کے والدین سراپا احتجاج. چیئرمین انٹر بورڈ کے سامنے پھٹ پڑے. کہا بچوں کو 12 بجے پیپر دے کر 12:45 بجے واپس لیا جا رہا ہے. زیادتیوں کا ازالہ کون کرے گا؟ اندرون سندھ امتحانات کے نام پر مذاق جاری. 12ویں جماعت کا کیمسٹری کا پرچہ بھی آؤٹ. نقل کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال. سمندر کی بلند لہریں کراچی کے ساحل پر پھنسے جہاز کو ہٹانے میں رکاوٹ بن گئیں. جہاز سے تیل نکالنے کا کام روکنا پڑا. 100 ٹن تیل ٹینکروں میں منتقل کیا جائے گا. وزیر اعظم کے معاون خصوصی محمود مولوی کہتے ہیں جہاز کے مالک کی جانب سے پیش رفت نہ ہونے پر کام شروع کیا گیا. آپ کا وزیر اعظم آپ کے ساتھ. ایک بار پھر ہوگی بات چیت براہ راست. فیصل جاوید کہتے ہیں 1 اگست کی سہ پہر آپ کے سوالات اور وزیر اعظم کے جوابات ہوں گے. وزیر اعظم سے آپ کی گفتگو براہ راست نشر کی جائے گی. محمد علی ستپارہ اور دیگر 2 غیر ملکی کوہ پیماؤں کی لاشوں کی بوٹل نیک سے محفوظ مقام پر منتقلی کی کوششیں جاری. ساجد ستپارہ کہتے ہیں کہ لاشوں کو لانے میں خطرہ ہے. فیملی اور ماہرین سے مشاورت کر رہے ہیں. ٹوکیو اولمپکس کا 6واں روز میڈلز کی جنگ جاری. 3 ملکوں میں کانٹے کا مقابلہ. جاپان 12 طلائی تمغوں کے ساتھ پھر ٹاپ پر آ گیا. چین کا 2 اور امریکہ کا 3 نمبر. برطانوی وزیر اعظم کے لیے چھتری سنبھالنا امتحان بن گیا. بورس جانسن پہلے چھتری کھولنے پھر سنبھالنے کی کوشش کرتے رہے. سیکرٹری داخلہ پریتی پٹیل کو بارش سے بچانے کے لیے چھتری آفر کرنا چاہی تو چھتری ہی بند ہو گئی. پھر ہوا کے جھونکے سے چھتری پلٹ گئی. برابر بیٹھے شہزادہ چارلز اور دیگر مہمانوں کی ہنسی چھوٹ گئی. اور متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2127 درہم ہو گئی. 1 گرام سونا 212 درہم اور 1 ملی گرام سونا 21 فلس کا ہو گیا. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ARY نیوز. میں ہوں آمنہ کھٹانہ. میں ہوں عبید اللہ صدیقی. ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں،
तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।